الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام معزز حاضرین گرامی، سامعین محترم اور معزز شرکائے کورس، آج انشاءاللہ العزیز ہماری کلاس نمبر 15 ہے. اس سے پہلے کی کلاسز میں ہم تجوید میں صفات الحروف کا پہلا حصہ یعنی صفات لازمہ کی مکمل بحث ہم پڑھ چکے ہیں. آج سے ہم صفات الحروف کا دوسرا حصہ صفات عارضہ سے متعلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو صفات کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ صفات لازمہ وہ صفات ہیں کہ جن کا ہر حرف میں پایا جانا لازمی ہے. اگر کسی حرف میں صفات لازمہ پائی جاتی ہو اور نہ ادا کی جائے تو وہ حرف ادا ہی نہیں ہو سکتا یا ناقص ادا ہوتا ہے. جبکہ صفات عارضہ یہ بعض حروف میں پائی جاتی ہیں اور بعض حروف میں نہیں پائی جاتی، اور جن حروف میں پائی جاتی ہیں ان میں بھی اسباب کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور ان کی حیثیت قرآن مجید کی تلاوت کو خوبصورت کرنے، مزین کرنے، نمایاں کرنے کے اعتبار سے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کی محدود تعداد ہے. کل ہم نے 29 حروف ہم نے پڑھے ہیں، جبکہ اور پھر صفات لازمہ ان تمام 29 کے 29 حروف میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ ان میں سے جس سے متعلق احکام ہیں وہ تقریباً 10 ہیں، جس کا مجموعہ اگر دیکھا جائے، جب تجوید کی کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں، اساتذہ سے پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ چند حروف جن میں باقاعدہ احکام ہیں، جن کے متعلق باقاعدہ قواعد ہیں، وہ یہ 8 حروف ہیں، جن کا مجموعہ اگر دیکھیں ہم تو اوا یرملان، حمزہ، واو، یا، را، میم، لام، الف اور نون. یہ 8 حروف ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. تو صفات عارضہ کے جو احکام ہیں ان کا تعلق انہی کے ساتھ ہے، جن میں یہ جو حمزہ ہے اس کے اپنے احکام ہیں، اپنے اس کے قواعد ہیں. اس میں کبھی تسہیل ہوتی ہے، کبھی تبدیل ہوتی ہے، کہیں اس میں جو ہے وہ تحقیق ہے اور عموماً تحقیق ہے، اور بعض جگہوں پہ حذف ہے حمزہ میں. اسی طریقے سے یہ جو واو ہے، واو، یا اور پھر الف، یہ مدہ حالت میں آتی ہیں اور ان پر مد کی بحث ہے پوری. پھر اسی طریقے سے را ہے تو را میں اس کے پر اور باریک ہونے کے احکام اور قواعد ہیں. میم ہے تو میم میں اس میں اظہار، ادغام اور اقلاب کے اس میں قواعد ہیں. اقلاب میم میں نہیں ہے، اظہار، ادغام اور اخفاء کے اس میں قواعد ہیں. پھر لام ہے تو لام میں بھی تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے ہے کہ کہیں یہ پر ہوگا، کہیں باریک ہوگا. اور پھر آخر میں نون ہے تو نون کے باقاعدہ احکام ہیں، اخفاء ہے، ادغام ہے، اظہار ہے، اقلاب ہے. تو جب کہ یہ ساکن ہو یا ان حروف کی جو جس ترتیب سے ہم پڑھیں گے تو اس میں جو ان سے متعلق جس حالت میں کوئی احکام آتے ہیں
تو وہ حالتیں بھی ہم پڑھیں گے اور اسی طریقے سے ان کے احکام بھی پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نون کے احکام، ان صفات عارضہ میں سے جن جن حروف میں یہ آتی ہیں ان میں نون کے احکام ہم پڑھیں گے۔ جب ہم نون کے احکام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد نون ساکن یا نون تنوین، یعنی نون ساکن جس پر حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو، اور نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ تو اس میں بھی چونکہ نون کی آواز آتی ہے جب کسی حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتی ہیں، تو اس لیے اس میں جو نون کی آواز آتی ہے تو اگرچہ لکھنے میں تو وہ نون نظر نہیں آ رہا ہوتا، جبکہ وہ جو تنوین کی شکل، جو 2 زبر کی شکل ہے، اسی میں جو نون کی آواز آتی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ مثلا حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، تو یہ اسی طریقے سے با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، تو بن، اب یہ آواز بن کی آ رہی ہے، با پیش بی اور نون بن۔ اب نون لکھنے میں تو نہیں ہے، لیکن یہ جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتے ہیں تو ان کی زبر، ان کو جب ادا کرتے ہیں تو ان کی ادائیگی میں جو نون کی آواز ہوتی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں، جو کہ آپ نے نون کے تلفظ میں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لفظ میں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کا تلفظ جو ہے وہ نون کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو نون ساکن اور نون تنوین، نون ساکن اور نون تنوین، نون ساکن اور نون تنوین کے احکام۔ تو نون ساکن میں اور نون تنوین میں جو ایک لکھنے میں فرق ہے اور دوسرا اس کا فرق یہ ہے کہ نون ساکن جو ہے یہ لفظ کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے اور لفظ کے آخر میں بھی آ جاتا ہے، یعنی کہیں کسی جگہ جو ہے وہ شروع میں آ رہا ہوتا ہے اور کسی جگہ آخر میں آتا ہے۔ جیسے جو ہے من میں نون ساکن جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے، اسی طریقے سے انعمتا میں وہ لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے، یہ شروع میں، تو یہ بالکل شروع میں نہیں آتا کہ بالکل آغاز میں نون ساکن آ جائے۔ البتہ جو تنوین ہے وہ شروع میں بھی نہیں آ سکتی، درمیان میں بھی نہیں آ سکتی، وہ بالکل آخر میں آتی ہے، یعنی لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ جیسے کرامن کاتبین، کرامن، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کہیں کاف پہ آ جائے یا را پہ آ جائے یا میم پہ آ جائے، بلکہ آخر میم پر آخر میں آ رہی ہے تو وہ آخر میں ہے اس لیے، تو لفظ کے اختتام پر یہ آتی ہے۔ باقی ان میں کل جو ہے وہ 4 احکام ہیں، نون ساکن اور نون تنوین میں کل 4 احکام ہیں، جن کے نام ابھی میں لکھتا ہوں۔ ان کو نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد بھی کہا جاتا ہے اور ان کے احکام بھی کہا جاتا ہے۔ تجوید میں، قرات میں بڑا حسن اور بڑی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنے سے۔ پہلا ہے اظہار۔ اظہار ظاہر کرنا۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بعد ہے ادغام۔ ادغام کہ 2 چیزوں کو آپس میں ملا دینا، 2 مختلف حروف کو آپس کے اندر ملا دینا۔ اس کے بعد ہے اقلاب، یہ قلب، انقلاب، تبدیل کر دینا اس معنی میں ہے۔ تو یہ 3 احکام نون کے، اور چوتھا ہے اخفاء۔ اخفاء یعنی تھوڑا سا مخفی رکھ کے اس کو ادا کرنا، اس کو چھپا کے ادا کرنا۔ تو یہ گویا کہ 4 احکام ہیں، اظہار،
ادغام، اقلاب، اخفاء. قرآن مجید کی تلاوت میں نون ساکن اور نون تنوین کو 4 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ جہاں دل کرے تو کسی بھی طریقے سے پڑھ لیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ اسباب ہیں. مثلا کچھ حروف اس طرح کے ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو پھر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب وہ آ رہا ہوتا ہے کوئی وہ حرف، تو اس کو ظاہر کر کے اظہار کر کے پڑھتے ہیں. یعنی اس کا سمپل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سکون کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی اس میں جو ہے زیادہ تاخیر اس میں نہیں کی جائے گی. بس اس کو ظاہری طور پر پڑھیں گے اور پڑھ کے آگے نکل جائیں گے. پھر کچھ حروف ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان کو ایسا نہیں کہ وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بلکہ ان کے اندر نون کو مکس کر دیں گے، ملا کے اس کو اس کے ساتھ پڑھیں گے. پھر کچھ حروف اس طرح کے ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد وہ آ جاتا ہے حرف تو اس سے اس کی بجائے پھر جو ہے وہ کوئی اور حرف پڑھا جائے گا، یعنی اس نون کی بجائے میم پڑھی جائے گی. پھر اخفاء ہے، تو اخفاء یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد باقی جو کوئی حروف ہیں، ان حروف کے علاوہ جو کہ اوپر والے قواعد میں آ رہے ہیں، تو ان کے علاوہ کوئی حرف ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر تھوڑا سا آواز مخفی رکھ کے اس کو ادا کریں گے. تو اب کون سے حروف ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر وہ آ جائیں تو ہم اظہار کریں گے؟ وہ ہیں حروف حلقی. ہم نے مخارج کی بحث میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ آپ ذرا سوچیں کہ کون کون سے حروف ہیں. حروف حلقی اظہار نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا. ان 6 حروف میں سے کوئی حرف اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس میں پھر تاخیر نہیں کریں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی بھی ایسا تغیر نہیں ہوگا. مثلا یہ دیکھیں، انعمتا کی ہی مثال میں نے دی ہے اور پہلے بھی ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. انعمتا تو نون ساکن ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد عین آ گئی فوراً، تو عین حروف حلقی میں سے ہے. اب اس کو ہم پڑھیں گے انعمتا. انعمتا نہیں پڑھیں گے، یا اس کی آواز میں کسی طرح کی اور. اب انعمتا اور انعمتا میں فرق ہے، یعنی انعمتا اور انعمتا اس میں تاخیر نہیں ہوگی، دیر نہیں کریں گے. انعمتا تو نون کا جو مخرج ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا زبان کا سامنے والا حصہ جب سامنے والے دانتوں کے اندرونی مسوڑوں سے لگتا ہے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. تو انعمتا تو وہ پوری طرح زبان اپنے مخرج سے لگتی ہے اور اس حرف کو ہم اسی طرح ادا کر دیتے ہیں. انعمتا. یا اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال منہم، نون ساکن آ رہا ہے منہم، یہ ہا. اس طرح کی مثالیں آپ بھی قرآن مجید میں سے جو حضرات کلاس کے شرکاء ہیں، منہم نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے یہ حرف آ گیا ہے. اس طرح کوئی بھی حروف حلقی میں سے جو بھی حرف ہوگا تو اس سے جو ہے وہ گویا کہ اس میں اظہار کریں گے، اس کو منہم نہیں پڑھیں گے، دیر نہیں کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم. انعمت، اب اس میں یہ خیال رکھنا ہے، بعض لوگ اظہار کرتے کرتے یہ کئی اچھے خاصے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو سنا ہے کہ وہ نون کی آواز پر ایک قلقلے کسی آواز بنا دیتے ہیں. صراط الذین ان تو یہ آواز نہیں آئے گی اس میں.
صراط الذین انعمت علیہم، منہم نہیں پڑھیں گے، منہم بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یہاں اظہار کر رہے ہیں اس پر. تو اسی طرح من آمن، یہ تھا کہ یہ دونوں میں ایک ہی جو ہے لفظ کے اندر وہ آ رہا ہے، ایک ہی کلمے کے اندر آ رہا ہے انعمت منہم. یہاں من آمن چاہے وہ ایک ہی کلمے کے اندر ہے چاہے علیحدہ علیحدہ کے اندر ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار کریں گے اس میں. اس کے بعد تنوین کی مثال آپ دیکھ لیں. اگر نون ساکن کے علاوہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی اگر آتا ہے تو سورہ اخلاص میں کفوا احد، کفوا احد، تو اس کو کفوا احد نہیں پڑھیں گے، کفوا احد، اس پر زیادہ دیر نہیں لگائیں گے. تو یہ اس کی جو ہے وہ اظہار کی مثالیں ہیں. جتنے بھی حروف ہیں اس کے حروف حلقی، ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے، حمزہ آ جاتا ہے، عین ہا آ جاتی ہے، اسی طریقے سے عین ہے، غین ہے، خا ہے، باقی کوئی بھی حرف آ جاتا ہے، ہا، تو اس نون کو جو نون ساکن ہے یا اسی طریقے سے تنوین ہے تو اس میں اس کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، آواز میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے بلکہ جو ہے وہ اس کو ظاہر کر کے ہم پڑھیں گے. یہ تو ہے اس کا قاعدے کا پہلا حصہ، اظہار. یہ جب آپ پڑھیں گے تو یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ نظر آئے گا، تو وہاں اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے، اس پر زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا ہے اقلاب، ادغام. ادغام کہتے ہیں دو حروف کو آپس میں ملا دینا، اور ملا کے بعض اوقات تو دونوں کی ملی جلی سی آواز آتی ہے اور بعض اوقات دونوں کی آواز میں سے کسی ایک کی آواز رہ جاتی ہے، ایک کی بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو ادغام آگے پھر ادغام کی علیحدہ سے بھی قسمیں آتی ہیں، تو لیکن یہاں یہ جو ادغام ہے یہ نون ساکن اور نون تنوین کے احکام میں، تو یہاں ادغام سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جس طریقے سے اظہار میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آتا ہے تو اظہار کریں گے، اسی طریقے سے پورے قرآن مجید میں کہیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ جو 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے یرملون، جو پہلے میں نے مجموعہ لکھا تھا وہ علیحدہ سے تھا، وہ تو 8 حروف تھے کہ جن میں صفات عارضہ جن میں پائی جاتی ہیں، یعنی جن میں صفات عارضہ سے متعلق بحث ہے، ان میں سے ایک حرف نون کے متعلق ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی اپنی پوری بحث ہے. البتہ ادغام میں یہ یرملون 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، تو ان کی آسانی کے لیے ان کو جمع کر دیا گیا ہے یرملون. تو ان میں سے کوئی حرف بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو اس نون کو اور اس میں سے جو بھی حرف ہوگا اس کو آپس میں مکس کر کے آپس میں ملا کے اس طرح پڑھیں گے کہ جو ہے وہ آواز نون کی اور ان کی آپس میں مل جائے گی. اور پھر اس میں کچھ حرف تو ایسے ہیں مثلا یا، میم، واو اور نون، یہ تو ایسے ہیں کہ جن میں نون کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ اس حرف کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، جبکہ را اور لام ان دونوں میں نون کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. تو جیسے من یعمل، نون ساکن کے بعد من یعمل، میم نون، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا. اب اس کو من یعمل
من یعمل نہیں پڑھیں گے بلکہ من یعمل، من تو نون کی آواز اور یا کی آواز کو آپس میں ہم نے ملا دیا ہے، اور ملا کے ادغام اس کو ہم کہیں گے کہ ملا کے ان کو پڑھا جا رہا ہے من یعمل، تو دونوں کی آوازیں اپنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر جو ہے وہ حروف یہ جو تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر آ جاتا ہے یہی کسی جگہ، تو اس میں بھی بحجارۃ من، بحجارۃ تو میم آ گیا دو زیر کے بعد، تو اس کو بھی بحجارۃ، تو جو اس کی نون کی آواز ہے اس کو اور میم کی آواز کو آپس میں ہم نے مکس کر دیا ہے، تو دونوں کو ذرا آپس میں ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہے ادغام کہ حرف کی نون کی آواز کو اور حروف جو بعد میں آ رہے ہیں ان کی آواز کو آپس میں مکس کر کے ملا کے ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر نون ساکن کے بعد یہ یا آیا ہے تو یا کی بجائے میم آ جاتا ہے، تو تب بھی اس کو اسی طریقے سے ملا کے پڑھیں گے۔ اگر واو آ جاتا ہے تو نون بھی ہے اور واو بھی ہے، اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد نون آ جاتا ہے تو ان کی آوازوں کو بھی آپس میں ملا دیں گے اور یہ جمع ہو جائے گی اور متشدد ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو چار حروف ہیں یا میم واو اور نون، ان کا مجموعہ ہے ینمو۔ یرملون میں سے جو چار حروف ہیں یا نون میم اور واو، ینمو، لام اور را علیحدہ ہے۔ ویسے تو یہ یرملون یا را میم لام واو نون یرملون بنتا ہے۔ یرملون میں سے بھی چار حروف کو ہم نے علیحدہ کر لیا اور دو حروف کو ہم نے علیحدہ کر لیا۔ اب ان میں یہ جو ہے ان میں نون کی آواز کچھ باقی رہتی ہے، جیسے من یعمل میں نے مثال دی، من ورائہ یہ مثال دی، اسی طرح جو ہے وہ اس کی آواز دی ہم نے بحجارۃ من سجیل، تو بحجارۃ من، تو یہ جو ہے ان حروف سے متعلق ہے۔ البتہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے لام یا را، تو اس میں پھر نون کی آواز نہیں پڑھی جائے گی، انہی حروف کی آواز پڑھی جائے گی، تو یہ بھی ادغام ہے۔ پہلے والوں کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، کہ اس طرح کا ادغام ہے کہ جس میں غنے کی آواز یعنی ناک کے اندر سے ہو کے آواز آ رہی ہے من یعمل، تو جو آواز ناک میں اس مقام پہ چلی جائے خیشوم میں تو اس میں غنہ ہو جاتا ہے، تو من یعمل تو آواز جو ہے وہاں سے ہوتے ہوئے آ رہی ہے، تو ان کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ۔ ادغام مع الغنہ یہ ان چار حروف میں یا نون میم واو یا نون، یہ جو لام اور را ہے اس میں غنے کی آواز ختم ہو جاتی ہے، نون کی آواز ٹوٹلی طور پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ لام اور را کی آواز جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ جیسے من ربہ تھا تو من ربہ تھا، یہ دیکھیں من تو من ربہ میں نون کی آواز بالکل ختم ہو گئی ہے، اس کو من ربہ نہیں پڑھ سکتے، من ربہ ملا کے پڑھیں گے۔ اس کے جو ہے وہ جو قاعدہ ہے اس کے مطابق اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس کی جو حقیقی حالت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے،
تو من ربہ، من ربہ نہیں پڑھیں گے. اچھا پھر اسی طریقے سے من لدن کا، میم لام، من لدن کا، من لدن کا نہیں پڑھیں گے. اور یہی جب اذان دیتے ہیں، اذان میں اشہد ان لا الہ، تو ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، حالانکہ وہاں اشہد کے بعد ان آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. تو یہ ہے ادغام. ادغام کی ہم نے یہ پڑھا. پہلے اظہار میں ہم نے یہ پڑھا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سمپل اس کو جس طرح ہے وہ اسی حالت میں پڑھ دیں گے، اس کی اصل حالت کے مطابق. پھر ہم نے یہ ادغام پڑھا. تو ادغام میں اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یرملون ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم ادغام کریں گے کہ اس کی آواز کو اور نون کی آواز کو ملا کے ہم پڑھیں گے. اور پہلے جو 4 حروف ہیں یا نون میم واو، وہ حروف اگر ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کچھ آواز نون کی ہوگی اور کچھ اس حرف کی ہوگی. اور اگر بعد والے 2 حروف لام اور را میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی، اگلے حرف کی آواز آئے گی من لدن کا، من لا، نون کے مخرج پر زبان لگنے کی بجائے لام کے مخرج پر آواز لگے گی. را کے مخرج پر آواز لگنے کی، نون من ربہ میں نون کے مخرج پر زبان لگنے کی بجائے را کے مخرج پر لگے گی. یہ ان کے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے بھی ہے. باقی اس کی جو تفصیلات ہیں تو وہ جب تفصیل پڑھتے ہیں تجوید کی تو اس میں پڑھی جاتی ہیں. البتہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جو ہے نون ساکن اور نون تنوین کے 4 احکام ہیں جن میں اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء. ابھی 2 ہم نے پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ العزیز 2 ہم کل والی کلاس میں ہم پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.